اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ہمیں دوسروں کا مسئلہ نہیں لگتا۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے الفاظ کی تبش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرمانا، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی دور نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں ہے کسی اور میں کہا۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ راز تو ہمارا ہر جگہ ہے، پسند کرنے والوں کے دل میں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ میں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کوئی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ سورہ یوسف کی مثال ہے، وہ آزمادہ اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ درود شریف اتنا اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ دل کی ضد تھی کہ شکایت نہیں کرنی، ورنہ تم سے تو وہ گلے ہیں کہ بس رہنے دو۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کیجیے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت تو نہیں۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ ایک سمندر، ایک دل، نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سنبھال لیتے ہیں اپنے اندر۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ اور نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ ہم میں حوصلہ ہے ہر کسی کو چھوڑنے کا، یعنی مسئلہ انا میں بہت برے ہیں ہم۔ غلط سوچ ہے ان شاگردوں کی جو استادوں سے کھیلنے کا سوچتے ہیں۔ کھا گئی ہمیں کچی عمر میں ہی اذیتیں، عین جوانی میں ہم بوڑھے لگنے لگے۔
اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ بے شک جو جتنا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی اتنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آخرت اس کی نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر زمین حسین رضی اللہ عنہ ہے اور نفس یزید ہے، چن لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر پہ حکمت پہ مبنی ہوتی ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ جو ایک پیاسے جانور کے پانی پلانے پہ بخش دیتا ہو، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔